السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہی ہیں جو صدیوں سے لاکھوں لوگوں کے لیے فکر و عمل کا ایک اہم مرکز رہی ہے، نہج البلاغہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ غیر معمولی مجموعہ ہے جو حضرت علی ابن ابی طالب سے منسوب ہے۔ حضرت علی جو چوتھے خلیفہ راشد اور پہلے شیعہ امام تھے، پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی۔ جی ہاں، ان سے منسوب خطبات، خطوط اور وہ حکمت بھری باتیں یعنی اقوال، ان سب کا یہ مجموعہ ہے۔ اسلامی دنیا میں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ آپ کا انتقال تو 661 عیسوی میں ہوا۔ اور یہ بات بھی کافی دلچسپ ہے کہ اسے مرتب کرنے والے شریف رضی وہ خود ایک بڑے شیعہ عالم تھے۔ ان کا انتقال ہوا 1015 عیسوی میں۔ بالکل، یعنی حضرت علی کے تقریباً آپ سمجھیں 350 سال بعد۔ جی، اور کتاب مشہور ہے اپنی زبان کی خوبصورتی، اس کی فصاحت و بلاغت، حکمرانی کے اصول اور جو اخلاقی تعلیمات ہیں ان کی وجہ سے۔ تو آج ہم ذرا کوشش کریں گے کہ تھوڑا گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ اس کتاب میں اصل میں ہے کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی استناد یعنی اوتھینٹسٹی، جی، اس پر جو اتنی بحث ہوتی رہی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کون سے ایسے بنیادی موضوعات ہیں جن کی وجہ سے یہ اتنی اہم سمجھی جاتی ہے؟ اور پھر آخر میں اس نے اسلامی فکر اور خاص طور پر عربی ادب پر کیا اثرات چھوڑے ہیں؟ بہت خوب۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کے مواد کا ہی جائزہ لیتے ہیں۔ کیا کچھ شامل ہے اس خزانے میں؟ یہ واقعی ایک خزانہ ہے۔ دیکھیں، اس میں ہمیں ملتے ہیں 200 سے زیادہ خطبے ہیں۔ 200 سے زیادہ؟ جی، اور تقریباً 80 خطوط ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کو لکھے، گورنروں کو، فوجی کمانڈروں کو، عام لوگوں کو بھی۔ اچھا۔ اور پھر تقریباً 500 یا اس کے لگ بھگ مختصر، جامع اور حکمت سے بھرپور اقوال ہیں۔ البتہ یہ تعداد مختلف نسخوں میں تھوڑی بہت کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ 200 خطبے، 80 خطوط، 500 اقوال، یہ تو بہت ہی وسیع مواد ہے۔ کن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے ان سب میں؟ موضوعات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ مطلب ایک طرف تو حضرت علی کے اپنے سیاسی حالات ہیں، خلافت کے دوران جو واقعات پیش آئے، جنگیں ہوئیں، اس وقت کے سماجی مسائل، ان پر تبصرے ہیں۔ دوسری طرف بہت گہرے نظریاتی اور آپ کہہ لیں فلسفیانہ مباحث بھی ہیں، جیسے خدا کی وحدانیت، کائنات کیسے بنی، انسان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اچھا، ایک اچھی حکومت کیسی ہونی چاہیے، انصاف کیا ہے، اخلاقیات کے اصول کیا ہیں، یہاں تک کہ قرآن اور نبوت کی حقیقت پر بھی گفتگو ملتی ہے۔ کیا کوئی ایسی مثالیں ہیں جو خاص طور پر نمایاں ہوں، جن کا ذکر اکثر ہوتا ہو؟ ہاں، کئی چیزیں بہت مشہور ہیں۔ 2 خطوط تو خاص طور پر بہت ہی اہم مانے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ لمبا خط ہے جو حضرت علی نے اپنے گورنر مالک الاشتر کو مصر بھیجتے وقت لکھا تھا۔ جی، مالک الاشتر والا خط۔ بالکل، اسے تو اکثر ایک مثالی اسلامی ریاست کا آپ کہہ لیں آئین یا منشور سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ اس میں حکمرانی کے اصول، عوام کے ساتھ کیسا سلوک ہو، انصاف کیسے قائم کیا جائے، انتظامی امور، غریبوں کا خیال رکھنے کی تاکید، غرض ایک مکمل ضابطۂ حیات ملتا ہے۔ اچھا، وہ مشہور خط جس میں کہا گیا کہ رایا یا تو دین میں بھائی ہیں یا خلقت میں برابر کے انسان؟ جی بالکل، وہی مشہور جملہ اسی خط کا حصہ ہے۔ رعایا کے لیے اپنے دل میں رحم، محبت اور مہربانی پیدا کرو، کیونکہ وہ 2 قسم کے ہیں، یا تو دین میں تمہارے بھائی ہیں یا خلقت میں تمہاری طرح انسان ہیں۔ یہ تو واقعی 1400 سال پہلے یہ کہنا؟ جی ہاں، ایک حکمران کی طرف سے کہ غیر مسلم رعایا بھی خلقت میں برابر ہے، یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ صحیح۔ اور دوسرا اہم خط کون سا تھا؟ دوسرا اہم خط وہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو لکھا، جس میں زندگی گزارنے کی عملی نصیحتیں ہیں، اخلاقی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ کتاب حضرت علی علیہ السلام کے کافی عرصے بعد مرتب ہوئی، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسا مواد بھی ہے جو کافی حساس سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کیا نوعیت ہے؟ جی ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے، اور یہی اس کی استناد پر ہونے والی بحث کی ایک بڑی وجہ بھی بن جاتا ہے۔ اچھا۔ ذرائع کے مطابق کتاب میں کچھ مقامات ایسے ملتے ہیں جہاں حضرت علی کے پیشرو خلفاء یعنی پہلے 3 خلفاء، ان پر خلافت کے معاملے میں کچھ تنقید نظر آتی ہے۔ اسی طرح جنگ جمل جو 656 عیسوی میں ہوئی، اس میں ان کے مد مقابل جو بعض صحابہ تھے، جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے بارے میں کچھ سخت الفاظ ملتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر سوال تو اٹھیں گے۔ بالکل، جب اس طرح کا مواد سامنے آیا تو یہ سوال اٹھا کہ کیا یہ واقعی حضرت علی کا اپنا کلام ہے یا بعد میں کسی نے شامل کر دیا؟ تو یہ ہمیں براہ راست استناد یعنی اوتھینٹسٹی کی بحث کی طرف لے آتا ہے۔ یہ بحث کب شروع ہوئی اور اس میں کیا دلائل دیے جاتے ہیں دونوں طرف سے؟ یہ بحث کافی پرانی ہے۔ تقریباً 13ویں صدی میں ایک سنی مورخ تھے، ابن خلقان۔ انہوں نے پہلی بار یہ شبہ ظاہر کیا کہ شاید یہ کتاب شریف رضیہ یا ان کے بھائی سید مرتضیٰ نے خود لکھی ہے۔ اچھا، 13ویں صدی میں؟ جی، حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ابن خلقان نے دوسری جگہوں پر نہج البلاغہ کا حوالہ دیا ہے بغیر کسی شک و شبے کے۔ اچھا، تو یہ تضاد بھی موجود ہے ان کی اپنی تحریروں میں؟ جی، ایسا ملتا ہے۔ پھر بعد میں ابن تیمیہ اور الذہبی جیسے بڑے سنی علماء نے بھی اس کے زیادہ تر حصے کو مستند ماننے سے انکار کیا۔ کچھ مغربی مستشرقین جیسے کارل بروکلمان انہوں نے بھی شکوک کا اظہار کیا، یہاں تک کہ ابن ابی الحدید جو خود معتزلی تھے اور جنہوں نے نہج البلاغہ کی سب سے مشہور اور مفصل شرح لکھی ہے۔ جی، جنہوں نے شرح لکھی ہے۔ جی، اور وہ عمومی طور پر اسے حضرت علی کا کلام ہی مانتے تھے۔ انہوں نے بھی ایک مشہور خطبہ شکشغیہ کے بارے میں کہا کہ ممکن ہے یہ شریف رضی کا اپنا اضافہ ہو۔ اچھا، یعنی شرح لکھنے والے بھی کچھ حصوں پر سوال اٹھا رہے تھے۔ جی، کم از کم اس ایک خطبے کے بارے میں انہوں نے یہ امکان ظاہر کیا۔ کچھ اور مورخین تھے جیسے خطیب بغدادی، انہوں نے صرف ان حصوں کو مستند کیا جن میں مستقبل کی پیشگوئیاں یا خبریں دی گئی تھیں۔ تو ایک طرف تو یہ شکوک و شبہات ہیں جن کی اپنی وجوہات ہوں گی، لیکن دوسری طرف اس کی استناد کے حق میں کیا ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب تو کروڑوں لوگوں کے نزدیک مستند مانی جاتی ہے۔ بالکل، اور اس کے حق میں آپ دیکھیں بہت ٹھوس دلائل ہیں۔ سب سے بڑا اور وزنی ثبوت یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں شامل زیادہ تر مواد یعنی خطبات، خطوط اور اقوال وہ شریف رضی کے مرتب کرنے سے صدیوں پہلے لکھی گئی کتابوں میں موجود ہیں۔ اچھا، کن کتابوں میں؟ ہم بات کر رہے ہیں 9ویں اور 10ویں صدی کے مورخین اور ادیبوں کی، جیسے نصر ابن مزاحم ہیں، ان کی وفات 827 عیسوی میں ہوئی۔ الیعقوبی ہیں، وفات 897۔ الطبری مشہور مورخ، وفات 923۔ حتیٰ کہ الجاحظ جو عربی ادب کے امام مانے جاتے ہیں، وفات 869۔ الجاحظ بھی؟ جی، المبرد، البلازری، ان سب کی کتابوں میں یہ مواد ملتا ہے، اور ان میں شیعہ اور سنی دونوں طرح کے مصنفین شامل ہیں۔ تو مطلب یہ مواد پہلے سے تحریری شکل میں گردش کر رہا تھا جسے شریف رضی نے بس اکٹھا کر دیا؟ ممکن ہے، اور قوی امکان یہی ہے۔ جدید دور کے کئی غیر جانبدار محققین جیسے حسین محمد جعفری، اٹلی کی لورا ویچیا واگلیری اور مختار جبلی، انہوں نے انہی قدیم ماخذ کی بنیاد پر اس کی استناد کی تصدیق کی ہے۔ شیعہ علماء نے تو اس پر بہت تفصیلی کام کیا ہے، جیسے استادی ہیں عبد الزہرا الحسینی الخطیب، عبداللہ نعمہ، انہوں نے باقاعدہ چارٹ بنا کر دکھایا ہے کہ کون سا خطبہ یا قول نہج البلاغہ سے پہلے کس کس کتاب میں موجود ہے۔ اچھا، یعنی باقاعدہ تحقیق ہوئی ہے ماخذ پر؟ جی ہاں، ایک اردو مترجم ہیں علامہ ذیشان حیدر جوادی، انہوں نے تو اپنے ترجمے کے مقدمے میں 61 ایسی کتابوں کی فہرست دی ہے جو شریف رضی سے پہلے لکھی گئیں اور ان میں نہج البلاغہ کا مواد ملتا ہے۔ 61 کتابیں؟ جی، یہ تو کافی مضبوط شہادت لگتی ہے۔ کیا کتاب کے اندر سے بھی کوئی اشارے ملتے ہیں کہ شریف رضی صرف مرتب تھے، مصنف نہیں؟ جی ہاں، کئی داخلی شواہد بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلاً کتاب کی ترتیب کو دیکھیں تو وہ واقعات کی زمانی ترتیب یعنی کرونالوجی کے مطابق نہیں ہے۔ اچھا، جی، ایک ہی خطبے کے حصے بعض اوقات الگ الگ جگہوں پر ملتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرتب کو جس طرح مواد ملتا گیا وہ اسے جمع کرتے گئے۔ ٹھیک ہے۔ خود شریف رضی نے نہج البلاغہ کے حاشیوں میں اپنی دوسری کتابوں کا حوالہ دیا ہے اور اپنی دوسری کتابوں میں نہج البلاغہ کا۔ یہ بھی ایک مرتب کی نشانی ہے۔ اور سب سے اہم بات، جتنے بھی قدیم کلمی نسخے مینuscripts ملے ہیں ان سب پر شریف رضی کا نام بطور جامع یا مرتب ہی لکھا ہے، مصنف نہیں۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اور زبان و بیان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا پوری کتاب کا انداز تحریر ایک جیسا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی شخص نے لکھا ہو؟ یہ ایک اور بہت اہم نکتہ ہے۔ حیرت انگیز طور پر پوری کتاب کا لسانی اسلوب، اس کی شان و شوکت، فصاحت و بلاغت وہ شروع سے آخر تک یکساں ہیں۔ واقعی؟ جی،
یہ وہی بلند پایا عربی ہے جس کی تعریف الجہاز جیسے ادب کے امام نے کی۔ ابن ابی الحدید تو یہاں تک کہہ گئے کہ یہ کلام خالق کے کلام سے نیچے مگر مخلوق کے کلام سے بلندتر ہے۔ سبحان اللہ، غیر معمولی فصاحت کو ہی بعد میں گھڑے جانے کی دلیل بنایا۔ اچھا، یہ بھی دلیل دی گئی؟ جی، کہ اتنی اعلیٰ زبان بات کی ایجاد ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی فیل بدیہہ گفتگو اور خاص طور پر مسجع اور مقفی کلام، یعنی جس میں خود بخود قافیہ پیمائی ہو، اس کے لیے مشہور تھے۔ ٹھیک۔ اور اب تو دیکھیں، جدید ٹیکنالوجی نے بھی اس بحث میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ وہ کیسے؟ حال ہی میں کچھ محققین ہیں، سرور اور محمد، انہوں نے کمپیوٹر کے ذریعے اسلوب کا تجزیاتی مطالعہ کیا، جسے کمپیوٹیشنل اسٹائلومیٹری کہتے ہیں، اور مشین لرننگ کا استعمال کیا۔ اچھا، کمپیوٹرائزڈ انالیسس۔ جی، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کتاب کا اسلوب آپس میں بہت ملتا جلتا ہے۔ یہ شریف رضی یا ان کے بھائی سعید مرتضیٰ کے اسلوب سے مختلف ہے، اور لسانی بنیادوں پر اسے حضرت علی سے منسوب کرنا بالکل ممکن ہے۔ تو مطلب کمپیوٹر تجزیہ بھی اس کی تائید کر رہا ہے؟ اتنی ساری بحث اور دلائل سننے کے بعد مجموعی تصویر کیا بنتی ہے پھر؟ دیکھیں، اگر ہم تاریخی شواہد، قدیم ماحز، داخلی شہادتوں اور یہ جو لسانی تجزیہ ہے، ان سب کو سامنے رکھیں تو زیادہ تر غیر جانبدار محققین اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نہج البلاغہ کا بڑا حصہ مستند ہے اور واقعی حضرت علی ہی سے منسوب ہے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ اس بحث کا ایک اور زاویہ بھی ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کچھ بڑے مفکرین جیسے علامہ طباطبائی ہیں، فرانسیسی فلسفی ہنری کاربن اور رضا شاہ کاظمی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی بحث اپنی جگہ، لیکن شاید یہ اس کتاب کی اصل قدر و قیمت کے لیے اتنی اہم نہ ہوں۔ اچھا، یعنی اوتھینٹسٹی اہم نہیں؟ ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اس متن میں جو روحانی گہرائی ہے، جو اخلاقی بلندی ہے، جو حکمت پائی جاتی ہے، وہ خود اپنی سب سے بڑی دلیل ہے۔ علامہ طباطبائی کا تو مشہور قول نقل کیا جاتا ہے کہ جب ان سے ثبوت مانگا گیا تو انہوں نے کہا، ہمارے لیے تو نہج البلاغہ لکھنے والے علی ہیں، بھلے وہ 1 صدی پہلے ہی کیوں نہ گزرے ہوں۔ واہ، یہ تو بالکل ایک مختلف زاویہ ہے سوچنے کا، کہ متن کی داخلی قدر ہی اس کی سند ہے۔ جی، کہ متن کی اپنی طاقت اور تاثیر ہی کافی ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، تو استناد کی بحث ایک طرف جو خود اس کتاب کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، لیکن آئیے اب خود متن کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اہم موضوعات ہیں جنہوں نے صدیوں سے لوگوں کو متاثر کیا ہے، خاص طور پہ سیاسی نظریات کے حوالے سے کیا ملتا ہے؟ سیاسی نظریات کے حوالے سے نہج البلاغہ میں کافی واضح موقف ملتا ہے۔ کئی خطبات ہیں، خاص طور پر وہ مشہور خطبہ شقشقیہ۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی خود کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی قریبی رشتہ داری، اسلام کے لیے اپنی خدمات اور ذاتی فضیلت کی بنا پر خلافت کا سب سے پہلا اور جائز اختیار سمجھتے تھے۔ اس خطبے میں وہ پہلے 3 خلفاء کے ادوار پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں، خدا کی قسم، ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابوبکر نے اسے خلافت کو ایک قمیض کی طرح پہن لیا، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ خلافت کے لیے میری حیثیت وہی ہے جو چکی کے درمیان والی کیل کی ہوتی ہے۔ یہ تو بہت واضح الفاظ ہیں، لیکن کیا وہ صرف اہل بیت کے موروثی حق پر ہی زور دیتے تھے یا عوامی حمایت کو بھی کوئی اہمیت دیتے تھے؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے۔ بلا شبہ وہ قیادت کو اہل بیت کا حق سمجھتے تھے، یہ بات واضح ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے خطبات اور اعمال سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جائز حکمرانی کے لیے عوام کی رضامندی اور بیت کو بھی ضروری سمجھتے تھے۔ اچھا۔ جب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے فرمایا، لوگوں نے مجھ سے بیعت کی ہے بغیر کسی زبردستی یا مجبوری کے، بلکہ خوشی اور اپنی مرضی سے۔ یعنی عوامی تائید کو بھی اہمیت دی؟ جی، اس سے لگتا ہے کہ وہ عوامی تائید کو حکومت کے جواز کے لیے ایک لازمی عنصر سمجھتے تھے۔ اور حکمرانی کے عملی اصولوں کے لیے آپ نے مالک الاشتر والے خط کا ذکر کیا، اس کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں آج کے دور کے لیے؟ وہ خط تو آج بھی کسی بھی اچھے حکمران کے لیے مشعل راہ ہو سکتا ہے۔ اس کی جو روح ہے وہ یہ کہ حکمران کا دل اپنی تمام رعایا کے لیے محبت، رحم اور مہربانی سے بھرا ہونا چاہیے، بغیر کسی مذہبی یا سماجی تفریق کے۔ وہی بات کہ وہ یا تو دین میں تمہارے بھائی ہیں یا خلقت میں تمہاری طرح انسان ہیں۔ انصاف سب کے لیے برابر ہو۔ حکمران کو خود ایک مثال قائم کرنی چاہیے۔ اور کوئی عملی ہدایات جو آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہوں؟ بے شمار ہیں۔ مثلاً
اہل اور ایماندار لوگوں کو اپنا مشیر اور مددگار بناؤ۔ فوج کا سربراہ ایسا ہو جو بہادر بھی ہو اور نرم دل بھی۔ اگر دشمن صلح کی پیشکش کرے تو ٹھکراؤ نہیں، لیکن ہوشیار رہو۔ صحیح۔ معاشرے کے سب سے پسے ہوئے اور غریب طبقے کا خاص خیال رکھو، اس پر انہوں نے بہت زور دیا ہے۔ پھر اللہ سے ڈرو نچلے طبقے کے معاملے میں۔ جی۔ عوام کی شکایت سننے کے لیے خود وقت نکالو اور ان کی رسائی اپنے تک آسان بناؤ۔ اپنے ذاتی غصے اور جذبات کو قابو میں رکھو۔ یہ اصول تو کسی بھی زمانے میں، کسی بھی معاشرے میں ایک اچھی حکومت کی بنیاد ہیں۔ واقعی یہ باتیں آج بھی اتنی ہی تازہ لگتی ہیں۔ اچھا، اب ذرا اخلاقیات اور روحانیت کی طرف آئیں۔ زہد و تقوی یعنی دنیا سے بے رغبتی اور پرہیزگاری کے بارے میں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ نہج البلاغہ کا ایک بڑا حصہ آپ کہہ سکتی ہیں اخلاقیات اور روحانیت پر ہی مشتمل ہے۔ زہد اور تقوی پر بہت زور ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ان کے بصرہ کے گورنر تھے عثمان بن حنیف۔ جی۔ وہ کسی امیر آدمی کی دعوت میں چلے گئے جہاں بہت تکلفات تھے۔ حضرت علی نے انہیں خط لکھا اور سرزنش کی۔ فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا امام یعنی میں خود اپنی دنیا میں 2 پرانی چادروں اور 2 سوکھی روٹیوں پر گزارا کر رہا ہے؟ یعنی حکمران کو مثال بننا چاہیے۔ بالکل۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ حکمران اور رہنما کو عوام کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہونا چاہیے، نہ کہ عیش و عشرت میں پڑ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ محنت کرنے، حلال کمانے، نگاہیں نیچی رکھنے اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی تلقین جگہ جگہ ملتی ہے۔ اور جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو کیں، ان میں زندگی گزارنے کے کیا خاص اصول بتائے گئے؟ وہ خط تو گویا حکمت کا نچوڑ ہے۔ اس میں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ہر حال میں اسے یاد رکھنا، اللہ کی رسی یعنی قرآن اور دین کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اپنے دل کو نصیحت سے زندہ رکھنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور دنیا کی حقیقت پر غور کرنا۔ ایک بنیادی اصول جو آج بھی سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ کون سا؟ اپنے نفس کو اپنے اور دوسروں کے درمیان ایک ترازو بنا لو۔ پس جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو چیز تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ ظلم کرنے سے بچو، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں بات مت کرو۔ مشورہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جو مشورہ کرتا ہے وہ لوگوں کی عقلوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ جی۔ قناعت کی تعریف کی۔ قناعت وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور دشمن پر قابو پانے کے بعد معاف کر دینے کو شکرانے کا بہترین طریقہ بتایا۔ جب تم اپنے دشمن پر قابو پالو تو اس پر اپنی معافی کو اس پر غلبہ پانے کے شکرانے کا اظہار بناؤ۔ کیا بات ہے! یہ تو واقعی زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی ہے۔ ہم نے شروع میں اس کی زبان کی خوبصورتی کا ذکر کیا تھا۔ عربی ادب پر اس کے کیا اثرات ہوئے؟ اس کے ادبی اثرات تو بہت گہرے اور دیرپا ہیں۔ نہج البلاغہ کو بالاتفاق عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا ایک شاہکار مانا جاتا ہے۔ جی۔ جیسا پہلے کہا، ابن ابی الحدید نے تو اسے کلام الہی اور کلام نبوی کے بعد سب سے بلند درجہ دیا۔ الجاحظ جیسے مستند ادیب جو خود عربی نثر کے امام سمجھے جاتے ہیں، اس کے اسلوب کے معترف تھے۔ اس کی تشبیہات، استعارے، محاورے اور گہری معنویت نے بعد کے عربی ادیبوں، شاعروں اور خطیبوں کو بے حد متاثر کیا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس نے عربی خطابت اور انشاء پردازی کے معیار کو بہت بلند کیا۔ اور علمی حلقوں میں اس پر کتنا کام ہوا ہے، شرحیں، ترجمے وغیرہ؟ صدیوں سے اس پر مسلسل کام ہو رہا ہے۔ سنی اور شیعہ دونوں مکاتب فکر کے علماء نے اس کی سینکڑوں شرائیں لکھی ہیں، حاشیے تحریر کیے ہیں، مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے ہیں۔ سینکڑوں شرائیں؟ جی ہاں۔ اس کے موضوعات، اس کا اسلوب، اس کی تاریخی حیثیت، ہر پہلو پر تحقیق ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ ابن ابی الحدید کی شرح تو خود ایک کلاسک کا درجہ رکھتی ہے، جس نے نہج البلاغہ کی تفہیم اور مقبولیت میں بہت اضافہ کیا۔ اردو میں بھی متعدد معیاری تراجم اور شرحیں دستیاب ہیں۔ یہ تو ہوئی خطبات اور خطوط کی بات۔ آپ نے تقریباً 500 حکمت آمیز اقوال کا بھی ذکر کیا۔ کیا چند مشہور اقوال سنا سکتے ہیں جو اس کتاب کی حکمت کی جھلک دکھائیں؟ ضرور، چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ موقع بادل کی طرح گزر جاتا ہے، لہٰذا اچھے موقعوں سے فائدہ اٹھاؤ جب وہ تمہاری دسترس میں ہوں۔ وقت کی قدر؟ جی، لوگوں سے اس طرح ملو
کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں اور اگر زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ جو شخص اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے وہ دوسروں کے عیب دیکھنے سے باز رہتا ہے۔ اپنی اصلاح پہلے۔ بالکل۔ عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھا جائے، اور یہ قول تو بہت گہرا ہے۔ یقین کے ساتھ سونا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس پر تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، یہ صرف چند نمونے ہیں، ورنہ یہ پورا مجموعہ ایسے موتیوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نہج البلاغہ حضرت علی ابن ابی طالب سے منسوب خطبات، خطوط اور اقوال کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو اپنی بے مثال زباندانی، حکمرانی کے اصولوں، اخلاقی تعلیمات اور روحانی بصیرت کی وجہ سے اسلامی دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ بالکل درست، اور اگرچہ اس کی استناد پر ایک طویل تاریخی بحث رہی ہے، لیکن قدیم ماخذ، تاریخی شواہد اور جدید لسانی تحقیق بڑی حد تک اس کے مواد کو حضرت علی علیہ السلام ہی سے منسوب کرنے کی تائید کرتے ہیں۔ جی، مگر اس بحث سے قطع نظر بھی یہ کتاب صدیوں سے اسلامی فکر، ادب، سیاست، اخلاق اور روحانیت پر اپنے گہرے نقوش چھوڑتی آئی ہے، اور آج بھی یہ لاکھوں انسانوں کے لیے رہنمائی اور آپ کہہ لیں پریرنا کا سرچشمہ ہے۔ یہ بات واقعی غور طلب ہے کہ سینکڑوں سال بلکہ 14 صدیاں پرانا کلام آج بھی نہ صرف زندہ ہے، پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس پر اتنی گرما گرم بحثیں بھی ہوتی ہیں۔ شاید یہی اس کلام کی لازوال طاقت اور اہمیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ ہر دور کے انسان کو اپنے اندر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔